السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم تختی نمبر چہارم حرکات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 تختیاں پڑھ چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ان تختیوں کو نہیں پڑھا، ویڈیوز نہیں دیکھی، تو آپ انہیں کھولیں، پڑھیں تاکہ آپ کو آگے میرے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو تختی نمبر چہارم حرکات۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش مڑا ہوا اوپر۔ سوال: حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، یعنی نہ ہی اتنا لمبا آ ای اس طرح لمبا کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے جھٹکا دیا جاتا ہے جیسے آ ای، ایسے جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جس الف پر جزم یا حرکات آ جائے، یعنی زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ اسے ہم پڑھیں گے۔ تو اس تختی کے حروف کو مخارج کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مخارج کی ترتیب سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھتے وقت ان کے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھیں، اور جو حروف پر پڑھا جا رہا ہے، یعنی موٹا پڑھا جا رہا ہے، اسے موٹا پڑھیں، اور جو باریک پڑھا جا رہا ہے اسے باریک پڑھیں۔ تو چلیں ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا ی یو۔ غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غا غی غو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ غا زبر غا، غا زیر غی، غا پیش غو، غا غی غو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو،
سا سی سو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ تو آج یہاں پر ہمارے تختی نمبر چہارم کا اختتام ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم تو آج یہاں پر ہماری تختی نمبر چہارم کا اختتام ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور کلام اللہ کی تلاوت کرنا۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ موت کو گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل رہنے سے دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دل کو جو ہے وہ آئینے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ آئینہ جس قدر صاف اور شفاف ہوتا ہے اس قدر ہمیں اپنا عکس صاف دکھائی دیتا ہے، اور آئینہ جس قدر دھندلا ہوتا ہے اس قدر ہمیں اپنا عکس دھندلا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر سے اس کے دل سے نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور شر کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ہم نے زنگ جما دیا ہے ان کے بداعمالیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔